بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے تھے۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، یار دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے تھے اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی، دیکھو تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہی ہے نا، ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، ارے کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو، 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عامر نے کہا، دھیمی سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں ہے، دھند کی وجہ سے کچھ نظر تو نہیں آ رہا، تو ایسے میں ریس کیسی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو، پیچھے ویسے بھی ہم جب اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑائے گا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا یہی طریقہ ہے، جب بھی کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو یہ خود بخود اس سے ریس لگا لیتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں ہو اسے؟ یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک دوست نے کہا، چلو تو پھر شروع کرتے ہیں، 3 2 1 چلو۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ ہی رکھی کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا اور بہت دیر بعد ہی کوئی ایک آدھ بائک یا گاڑی پاس سے گزر جاتی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہ تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔
कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर उस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था। यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की पीछे वाली दीवार ही थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। जबकि मैं तो तकरीबन रात 12:38 के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा, यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है? लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। ये सोचकर मैं उस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस सड़क पर धुंध और भी ज्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाएं तरफ कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट उसकी सफेद कपड़े वाली चीज की तरफ डाली तो देखा कि सड़क के बाएं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। उसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि उसने खुले छोड़े हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था और उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार, रात का 1 बजने वाला है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? या ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत हो जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी और उसके साथी भी यहीं आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। और जब उसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ ही खड़ी थी। मैंने सोचा, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगेगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और मैंने दूर से ही बाइक पर बैठे हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने मुझे कोई जवाब न दिया। मैंने सोचा शायद इसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे कर ली और फिर उससे थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अभी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही कहीं से पंक्चर लगवा कर लाता हूँ। और मैं तब से यहीं खड़ी हूँ, पर मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर उसकी तरफ गया। फिर मैंने कहा, देखें आप रोए मत, मुझे ये बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है? तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर की तरफ गए हैं। तो मैंने उस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप उधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी आपको रिक्शा वगैरह मिल ही जाएगा और वैसे भी मैं धर्मपुरा ही जा रहा हूँ, तो अगर जाना है तो बताएं। उस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शा तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके उसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई। फिर हम वहाँ से चल पड़े और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में उससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ये बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई बातचीत ही कर लूँ। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मेरा नाम दीमी है और फलां जगह रहते हैं और आज मैं फलां फिल्म देख कर आया हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही, पर उसने मुझसे कोई बात ना की। अब मैं सोच रहा था शायद इसलिए मुझे कोई घास नहीं डाली, तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा,
آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور میں زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا رکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہے تو کومنٹس کر کے بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آمین ثم آمین۔